الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں بہنوں، سورہ عصر کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ دنیا و آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے جو 4 کام ضروری ہے وہ اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایمان، دوسرے نیک عمل، تیسرے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے نجات پانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنا ایمان درست کر لے، اپنے اعمال درست کر لے، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کی حق کی اور صبر کی نصیحت بھی کرتا رہے۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جگہوں پر دعوت و تبلیغ کا کام، یعنی لوگوں تک حق بات پہنچانا اور لوگوں کو حق کی دعوت دینا اور ان کے اعمال کی فکر رکھنا، یہ بعض جگہوں پر تو فرض اور واجب ہے، اور ایسا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب کسی شخص کا کسی جگہ پر اقتدار ہو، اس کو وہاں پر قدرت حاصل ہے، اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، تو اگر وہ حلقہ قدرت میں اپنی کوئی خرابی دیکھ رہا ہے تو اس خرابی کو اپنی طاقت، اپنا اقتدار اختیار کر کے اس خرابی کو روکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے کوئی تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ تو ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی علاقے پر یا خاص لوگوں پر کوئی اقتدار حاصل ہے۔ جیسے ایک شخص ایک خاندان کا سربراہ ہے تو اس کو اپنے خاندان پر اقتدار حاصل ہے، یعنی اس کو یہ قوت حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہ کرے۔ یا کوئی شخص کسی محکمے کا سربراہ ہے تو اگر اس محکمے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے یا کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس پر فرض اور واجب ہے کہ اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے روکے۔ یا مثلا کوئی شخص کسی جگہ کا حکمران ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے اقتدار کے علاقے میں جو کوئی غلطی یا برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے اقتدار کے ذریعے اس کو روکے۔ لہذا یہ جو حکم ہے کہ ہاتھ سے روکے، یہ اس جگہ پر ہے جہاں کسی کو کوئی اقتدار حاصل ہو، لیکن جہاں اقتدار حاصل نہیں ہے وہاں پر حکم یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اپنے ہاتھ سے روکنا تمہارے اختیار سے بھی باہر ہے، تمہارے دائرۂ کار سے بھی باہر ہے، اور اس سے لڑائی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر ہر شخص بازار میں لاٹھی لے کر نکل جائے اور جو شخص برائی کرے اس کو اپنی لاٹھی سے روکنے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں لا قانونیت پھیل جائے گی اور انارکی پیش آ جائے گی، اور امن و امان تباہ ہو جائے گا اور فساد پھیلے گا۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور اس جرم پر مجرم کو سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے۔ اگر حکومت اپنے فریضے میں کوتاہی کر رہی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، عوام نہیں۔ مجرم کو سزا دینا عام آدمی کا کام نہیں۔ مثلا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص
شراب اپنے اس کو شراب پیے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اب اگر حکومت اپنے اس فریضے میں کوتاہی کر رہی ہے اور اس فریضے کو ادا نہیں کر رہی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ حکومت تو شراب پینے والے کو سزا نہیں دے رہی ہے، لہذا میں خود جا کر ان شراب پینے والوں پر 80 کوڑے لگاؤں گا، تو اس کے ذریعے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اس کے نتیجے میں فساد پھیلے گا اور امن و امان تباہ ہوگا۔ اس لیے شریعت میں عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں پر سزائے جاری کرتا پھرے۔ یا مثلا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہ ہاتھ کاٹنا حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت چور کا ہاتھ نہیں کاٹ رہی ہے تو وہ حکومت مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور تمہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حکومت کو پرامن ذرائع سے بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے، یہ نہیں کہ ایسی حکومت پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایسی حکومت کو بدلو، کیونکہ ایسی حکومت کو پرامن ذرائع سے بدلنا فرض ہے۔ جیسے آج کل حکومت بدلنے کا ایک ذریعہ انتخابات ہے، اس کے ذریعے بدلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جہاں تک چور کے ہاتھ کاٹنے کا تعلق ہے تو عام آدمی کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹ دے یا زانی کو سنسار کرے یا قاتل کو قتل کرے، کیونکہ شریعت ایک ایسا قانون ہے جس میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو حکم آیا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، چونکہ ہم ہر برائی کے سلسلے میں اس حدیث کے مخاطب ہیں، لہذا اگر کہیں بھی برائی ہو رہی ہوگی تو ہم ڈنڈے کے زور پر اس کو روکیں گے، یہ سمجھنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ اس حدیث میں ہاتھ سے برائی روکنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کسی حلقے پر کسی جگہ پر اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اس برائی کو دور کرے۔ عام آدمی اگر ڈنڈے کے زور پر برائی روکنے کی کوشش کرے گا تو شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، حدیث شریف میں جو دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، یعنی اس برائی کا برا ہونا زبان سے لوگوں تک پہنچائے، ان کو قرآن و حدیث کے ارشادات سنائے اور ان کو سمجھائے اور افہام و تفہیم کے ذریعے ان کو قائل کرے، ان کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ہمدردی سے، دل سوزی سے نصیحت کرے، اس طرح زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر نصیحت کی طرح ہو، اس کے آداب کے ساتھ ہو، اس کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو، تو ایسی نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہو جاتی، کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے اپنے والد یعنی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے سنی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ گویا کہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بات حق ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نیت حق ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور دوسرے کی ہمدردی کی نیت ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود نہ ہو اور دوسروں کی تحقیر مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ دل سوزی کا برتاؤ کرنا مقصود ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے کا طریقہ بھی حق ہو، یعنی وہ طریقہ ہو جو انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا کہ نرمی سے، محبت سے، پیار سے بات کرتے تھے، ہمدردی کے تقاضے پر عمل کرتے تھے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو برا لگے گا یا نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے پہنچا دوں۔ بہرحال نصیحت کرنے کی یہ 3 شرطیں ہیں کہ بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو۔ جو فساد پھیلتا ہے وہ عموماً اس وجہ سے پھیلتا ہے کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہوتی، یا تو بات ہی حق نہیں ہوتی بلکہ غلط بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا جب بات ہی غلط ہے، یا نیت غلط ہوتی ہے، مثلا نصیحت کرنے والی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، زیادہ مقدس ہوں، اور میرے مخاطب جو ہیں وہ فاسق اور فاجر ہے، یہ برے ہیں، اور اس کو نصیحت کرنے سے مقصود اس کی بے عزتی کرنا ہے،
تو کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اور مسلمان کیا کسی غیر مسلم کی بے عزتی کی بھی اجازت نہیں دی گئی، جس کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہے۔ لہذا جب نیت ہی خراب ہو گئی تو اس سے فائدہ کیسے پہنچے؟ حضرات انبیاء علیہم السلام تو دین کی بات پہنچاتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی کافر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ میرا مقصد سوائے اصلاح کے اور کچھ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صحیح بات تم تک پہنچ جائے اور تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ جہاں تک میری طاقت ہے میں اصلاح کا کام کرتا ہوں، اور تمہیں نیچا دکھانا میرا مقصود نہیں، اپنی بڑائی جتانا میرا مقصود نہیں ہے، پیسے کمانا میرا مقصود نہیں ہے، میں تو صحیح اور حق بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہرحال نیت درست ہونی چاہیے، اس لیے کہ نیت کا مخاطب پر بہت اثر پڑتا ہے۔ جب اچھی نیت سے دوسروں تک بات پہنچائی جاتی ہے، نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے تو دلوں پر اثر کرتی ہے، اور جہاں اپنی بڑائی جتانا مقصود ہو تو وہاں ایک کان سے بات داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں دوسرا آدمی فتنے میں مبتلا ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ یہ تو میری حقارت اور تذلیل کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، اس لیے وہ تمہاری بات کیسے سنے گا۔ بہرحال نیت حق ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ بات کہنے کا طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، یعنی نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اے موسیٰ اور ہارون، ہم تمہیں اس سرکش کے پاس بھیج تو رہے ہیں، لیکن تم لوگ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت سن لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے کہ مرتے دم تک اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جا کر نرمی سے بات کرنا، اور تمہیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لے، حاصل کر لے، شاید اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تم چونکہ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو، داعی بن کر جا رہے ہو، لہذا تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اس کے نصیحت قبول کرنے کی امید رکھو، اس سے مایوس نہ ہو، اس لیے اس سے نرمی سے بات کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرو، تو پھر اندازہ لگاؤ کہ ہم یا تم کسی سے کوئی نصیحت کی بات کہیں تو اس میں اور زیادہ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، وہ ہستی جو ساری کائنات میں افضل ترین ہستی ہے، جس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں نبی سے افضل کوئی فرد، کوئی بشر نہیں ہو سکتا، ان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ مؤمنین سے نصیحت کی بات کریں تو اپنے آپ کو ان کے سامنے پست کر دو، یعنی ان کے آگے اپنی فروتنی کا مظاہرہ کرو۔ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بات بھی حق ہوتی ہے، نیت بھی حق ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ بات کی جا رہی ہوتی ہے، مگر مجمع عام میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مسجدوں میں اس طرح کے معاملات بکثرت نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا آدمی بھرے مجمع میں اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ بات حق کہہ رہے تھے اور نیت بھی شاید حق ہوگی، اخلاص کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اس لیے اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں سمجھنے کی ہے اور زندگی میں ان باتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ جہاں قدرت اور اقتدار نہ ہو وہاں زبان سے برائی کو روکنا ضروری ہے، لیکن برائی کو روکنا نصیحت کے طریقے سے ہو، اور نصیحت کا طریقہ وہ جو ابھی میں نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائی کہ حق بات حق نیت سے
حق طریقے سے کہی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب باتوں پر ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا اس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی انسان کا اپنی ذات میں صرف اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں حق کی طرف بلانا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے، جس کو اس صورت میں حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت کہا گیا۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا ایک بڑا عظیم باب ہے، یعنی ایک شخص کا دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے، جو ابھی میں نے ذکر کی کہ بھائی تم کس طرح روکو۔ علماء کرام نے قرآن و سنت کی ہدایت کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ برائی سے روکنے کے جو 3 درجات ہیں، ان میں سے جو پہلا درجہ یا ہاتھ سے برائی کو روکنا، یہ اس شخص کا کام ہے جس کو کہیں پر اقتدار حاصل ہو۔ دوسرا موقع ہاتھ سے روکنے کا وہ ہے جہاں آپ کسی دوسرے انسان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ طاقت استعمال کریں گے تو آپ اس کو ظلم سے بچا سکیں گے۔ مثلا ایک قوی ہیکل آدمی دوسرے کو بلا وجہ بے گناہ اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہ کمزور آدمی اس کے ہاتھوں پیٹ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے اس کمزور کو اس قوی آدمی کے چنگل سے چھڑا لے، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ واجب ہے کہ آپ اس مظلوم کو اس ظالم کے ہاتھوں سے چھڑائیں۔ لہذا جہاں انسان کو یہ غالب گمان ہو کہ میں طاقت استعمال کر کے مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا لوں گا اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی کوئی بہت بڑا ناقابل برداشت نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا، تو ایسی صورت میں اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو ظلم سے بچائے۔ ایک شخص دوسرے کا مال آپ کے سامنے چرا رہا ہے اور آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ میرا اندر طاقت ہے کہ میں اس چور سے اس چیز کو چھڑاؤں گا، تو اس چور کو چوری سے باز رکھ سکتا ہوں، تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ اس چور کو چوری سے روکے۔ بہرحال اگر کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے اندر اس ظلم سے بچانے کی طاقت ہے تو وہاں پر ہاتھ کا استعمال کر کے اس کو ظلم سے بچائے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس طرح نہیں چھوڑتا کہ کوئی ظالم اس پر ظلم کرتا رہے وہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھتا رہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب تک طاقت ہے اس وقت تک دوسرے کو ظلم سے بچانا فرض ہے۔ بہرحال یہ 2 مواقع ہیں جہاں ہاتھ استعمال کر کے برائی کو روکنا ضروری اور واجب ہے اور مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ ان 2 مواقع کے علاوہ کوئی شخص کسی برائی کے اندر مثلا ہے گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ اس شخص پر زبردستی کر کے اس کو اس برائی سے روکے تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو اس پر اقتدار حاصل نہیں۔ ہاں اس صورت میں دوسرا درجہ آتا ہے، وہ یہ کہ زبان سے اس برائی کو واضح کرنا، زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس شخص کو سمجھائیں، فہمائش کریں، نصیحت کریں۔ اگر نصیحت قبول کرنے کا غالب گمان ہو تو زبان سے نصیحت کرنا واجب اور فرض ہے۔ مثلا ایک شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے بتا دوں گا تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اس صورت میں زبان سے اس کو روکنا واجب اور فرض ہے۔ اگر آپ اس صورت میں اس کو زبان سے نہیں روکیں گے تو آپ کا ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے ذمہ واجب ہے اور فرض ہے۔ مثلا آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور نادانی میں ایسا کر رہا ہے، اگر اس کو غلطی کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ نماز ٹھیک پڑھنے لگے تو اس صورت میں اس کو بتانا واجب اور فرض ہے۔ یا مثلا ایک شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، یا تو اس لیے مبتلا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یا وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن بے دھیانی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں اس کو نصیحت کروں گا تو یہ شخص گناہ سے باز آ جائے گا، تو اس صورت میں اس کو زبان سے نصیحت کرنا اور بتانا فرض اور واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وذکر
إِن نَفَعَتِ الذِّکْرَ، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دینے والی ہو، یعنی اگر تمہارا غالب گمان یہ ہو کہ اس سے فائدہ پہنچے گا اور یہ اس نصیحت کو قبول کر لے گا، اور اگر تمہارا غالب گمان یہ نہ ہو بلکہ یہ خیال ہو کہ معلوم نہیں وہ مانے گا یا نہیں مانے گا، تو ایسی صورت میں زبان سے اس کو روکنا فرض تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نصیحت کی جائے۔ اگر وہ آپ کی نصیحت مان لیتا ہے تو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ نے کم از کم اپنا کام کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا بھی کرو کہ یا اللہ میں اس کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی رحمت سے اس کے دل میں بات ڈال دیجئے۔ بعض اوقات اندازہ بھی نہیں ہوتا لیکن کوئی ایک کلمہ بھی دوسرے انسان پر کارآمد ہو جاتا ہے، یہ سب زبان سے سمجھانے کے اندر داخل ہے۔ یہاں یہ بھی تفسیر عرض کر دوں کہ زبان سے سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انفرادی طور پر کسی کو سمجھانا، دوسرے اجتماعی طور پر لوگوں کو دعوت دینا۔ جیسے کوئی مجمع ہے اور اس مجمع میں کوئی نیکی کی بات سمجھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے، جیسے وعظ و تقریر کے ذریعے بتانا ہوتا ہے، ان دونوں کے بارے میں علیحدہ اصول ہے۔ آج میں صرف پہلی قسم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو انفرادی طور پر سمجھانے اور انفرادی طور پر نصیحت کرنے کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر نصیحت کے قبول کرنے کا غالب گمان ہو تو اس طرح نصیحت کرنا فرض عین ہے، اور اگر غالب گمان نہ ہو تو پھر فرض تو نہیں لیکن پھر بھی نصیحت کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے۔ کیا پتہ آپ کی نصیحت اس کے دل پہ اثر کر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنا دے۔ یہ کچھ ضروری بات ہے جو میں نے آج سورہ عصر کے بارے میں کہی، ابھی اور کچھ اس سلسلے میں باتیں باقی ہے جو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ آج تھوڑی سی جو ضروری باتیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب حضرات کو معلوم ہوا ہوگا، یہ خوشخبری آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ کل سے ہماری مسجدوں میں 30% مصلیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت منسٹری نے دی ہے۔ تو ہر مسجد والے نے اپنے اپنے طور پر مشورہ کر کے اپنی اپنی مسجد میں اس کا انتظام کیا ہے۔ الحمدللہ یہ انتظام ہماری اس مسجد ابو بکر میں بھی 2 دن کے مشورے کے بعد کیا ہے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس سے اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے، یہ جو بیماری چل رہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی یہ جاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، لیکن یہ منسٹری والوں نے کچھ اجازت دی ہے، اس میں سے ایک اجازت یہ ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں اس عبادت گاہوں میں 30% آدمی جو ہیں وہ حاضر ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط سارے ایسے ہیں جو کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں نہ ڈالیں۔ تو جب کوئی بیماری ایسی ہو کہ جو عام ہو گئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جہاں بیماری ہو وہاں نہ جائے، وہاں جو لوگ ہیں وہ دوسری جگہ پر نہ نکلے، اور ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھا جائے۔ یہ ساری تدبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے، اور وہی ساری تدبیریں یہاں کے منسٹری نے بھی تقریباً بتائی ہے۔ تو اس تدبیروں کے اس کو سامنے رکھ کر ہماری مسجد ابو بکر کے یہ ذمہ داروں نے 2 دن مستقل اس پر مشورہ کر کے یہ بات طے کی ہے کہ کل انشاءاللہ مسجد کھولیں گے اور یہاں مصلی حضرات نماز پڑھنے آئیں گے، لیکن کچھ باتیں آپ کو مصلیوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنا ماسک استعمال کرے، پھر یہ کہ ہاتھوں پہ اگر ہو سکے تو گلوز پہنیں، اور اپنا مصلی جائے نماز یہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور وضو بھی گھر کے کر سائے، واش روم اور وضو سے فارغ ہو کر آئے،
یہاں مسجد کے واش روم اور وضو ایریا یہ بند ہوگا، یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے گھروں سے ہی واش روم سے فارغ ہو کر وضو کر کے اپنا مصلی اور جائے نماز لے کر آئے، اور یہاں جو والنٹیئر ہوں گے ڈور پر ہوں گے، اسی طرح دوسری جگہ پر ہوں گے، وہ سب والنٹیئروں کے ساتھ آپ تعاون اور کوآپریشن کریں، جو باتیں کہی جائے اس پر عمل کریں۔ ہر ایک شخص یہ چاہے گا، کیونکہ 3 مہینے کے بعد شاید مسجد کھل رہی ہے، اس سے ہر مصلی چاہے گا کہ میں آ جاؤں، اسی لیے یہ طے کیا ہے کہ کل جمعہ کی نماز 4 مرتبہ یہاں ہوگی۔ پہلی نماز 1:30 کو ہے، دوسری 45 منٹ کے بعد 2:15 کو ہے، اور تیسری نماز 45 منٹ کے بعد 3 o'clock ہے، اور چوتھی نماز 3:45 کو ہے۔ اس طرح 4 نمازیں ہوگی، اور جمعہ کے وقت یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جب ڈور پر آئے تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر لے، اور اندر آنے کے بعد بھی جس جگہ جہاں کھڑے رہنے کا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم صفوں میں ایک دوسرے سے مل جل کر ہر ایک صف میں لائن سے کھڑے رہتے تھے، اس طرح کھڑا رہنا نہیں ہوگا، بلکہ سوشل ڈسٹنس رکھ کر کھڑا رہنا ہے۔ تو یہاں پر مسجد میں نیچے بیسمنٹ میں جہاں جہاں کھڑا رہنا ہے وہ جگہ متعین کی ہوئی ہے، اس لیے جو جگہ متعین کی ہوئی ہے وہیں پر کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اور فرض نماز پڑھ کر سنت اپنے گھر پر جا کر پڑھے۔ والنٹیئرز جو آپ کو بتائے، گائیڈ کرے، اس کا آپ مہربانی فرما کر فالو کرے، کوئی اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے اس لیے کہ اگر ایسا کوئی بات یہاں ہو جائے اور خدا نہ کرے آپس میں مل جل رکھنے کی وجہ سے کوئی کیس پیش آ جائے تو منسٹری اس حکم کو واپس لے سکتی ہے، اس جو اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، اس کو واپس لے سکتی ہے۔ اس لیے ایک مصلی کے لیے یہ چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ گھر سے وضو کر کے فارغ کر کے اپنا مصلی لا کر ڈور پر جو سینیٹائز کر رہے ہیں وہ لگا کر مسجد میں جو جگہ متعین ہے جہاں آپ کو ہدایت دی جائے، ڈائریکٹ کیا جائے، وہاں پر آپ جا کے کھڑے رہ جائے، نہ کسی سے مصافحہ کرے نہ معانقہ کرے۔ آپ کہیں گے کہ مصافحہ معانقہ سنت ہے، لیکن عام حالات میں ضرور سنت پر عمل کریں، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو پھر مسائل بدلتے ہیں، اس لیے سب حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی جمع نہ ہو، جہاں اپنا اندر مسجد میں داخل ہوئے کہ جہاں جگہ آپ کو بتائی جائے وہاں پر جا کر اپنا مصلی بچھا دے، وہیں بیٹھ جائے، اور نہ کسی سے کوئی مصافحہ کرے، نہ معانقہ کرے، نہ ہاتھ ملائے، نہ قریب کھڑے رہیں، بلکہ جس طرح جو ہدایت دیں گے، گائیڈ کریں گے، اس پر عمل کریں۔ اور جہاں نماز ہو گئی فرض نماز کہ جہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے وہاں سے آپ مسجد سے باہر نکل جائے، اور مسجد سے باہر بھی آپ مل کر قریب ہو کر کھڑے نہ رہیں، بلکہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گاڑی لے کر چلے جائے، اس لیے کہ اس کے بعد دوسرے مصلیوں کو جگہ دینا ہے۔ سب حضرات چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا، اس لیے یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پر جمع نہ ہو، باتیں نہ کرے، اور اوپر لیڈیز ایریا میں بھی تقریباً 20 لیڈیز کی اجازت ہے، وہ جو ایریا ہے اس میں 20 لیڈیز کو اجازت ملے گی، اور وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کا خیال رکھے کہ جس طرح لیڈیز کو گائیڈ کیا جائے اسی طرح عمل کرے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آنا چاہیے۔ اور میں سارے مصلیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کوئی اپنی رائے، اپنا مشورہ کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ بحث میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کا گھر ہے، اور جس طرح یہاں پر طے ہوا ہے
اس طرح عمل کر کے آپ اللہ کے سامنے اپنی فریضے کو ادا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جائے، اس کے بعد دوسری نماز ہوگی۔ اور ریکمنڈ یہ بھی کیا گیا ہے کہ 70 ایئرس 70 سال کی عمر سے زیادہ والے لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں، اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں، اور جو بیمار حضرات ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر جمعہ کا انتظام کر سکتے ہو تو وہ کرو، یا پھر ظہر پڑھ لو، اس لیے کہ ابھی احتیاط ضروری ہے۔ میں نے جیسے پہلا عرض کیا کہ یہ بیماری کوئی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو منسٹری نے اتنی اجازت دی ہے کہ ذرا ہم دیکھ لیں کہ کوئی زیادہ کیسز بنتے تو نہیں ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیسز نہیں بڑھیں گے اور یہ اجازت پھر جلدی عام ہو جائے گی۔ تو ان سب کا ہم خیال رکھیں اور خیال رکھ کر ہم اپنے فریضے کو ادا کر کے پھر جائیں۔ اور 5 نمازوں کے وقت جو ہیں وہ اذان کے 10-15 منٹ پہلے مسجد کھلے گی، اذان کے 10-15 منٹ پہلے مسجد کھلے گی، اور نماز اذان کے بعد ہم سنت پڑھ کے فوراً فرض نماز پڑھ لیں گے، اور فرض نماز کے بعد سنت جو ہیں گھر پر جا کر پڑھے، اس لیے کہ جتنے آدمی آئیں گے وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری جماعت کریں گے 5 نمازوں کے وقت بھی، اگر زیادہ لوگ ہیں تو دوسری جماعت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ حضرات نکل کر پھر دوسرے لوگوں کو موقع دے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پارکنگ لاٹ پہ بھی آپ کھڑے نہ رہیں، اپنی گاڑیوں کو کھڑے رکھ کر بھی باتیں نہ کریں تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف ہو اور خواہ کی آوازیں بلند ہو، یہ بہت ہی ہمیں احتیاط کا کام ہے۔ اور والنٹیئر صاحب کو بھی درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ بہت ہی پولائٹلی نرمی سے لوگوں کو گائیڈ کرے، اور جس طرح آپ کو بتایا ہے اس طرح ان کو گائیڈ کر کے ان کو اندر لے آئے، اور آہستہ سے ہم اپنی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر باہر نکل کر چلے جائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔